الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند محبت اور پیار سے بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات وچ نہ صفات وچ نہ کمالات وچ۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے، مگر اللہ رب العزت کسی دا محتاج نہیں۔ بے شمار درود اور سلام سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات بابرکات۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، نعت خواں حضرات، دیگر سامعین حضرات، آج دی محفل سالانہ محفل ہے اور جناب پیر رجب علی چشتی صاحب انہاں دے بھائی انہاں نے اہتمام کیتا ہے، اور میں نکمے جے بندے دی خوش نصیبی ہے کہ میں نو سرکار دے ذکر چ بولنا نصیب ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر دے وقت میں ادھے گھنٹے دے وچ اپنی گفتگو نو ختم کرساں۔ قبلہ پیر صاحب انہاں دے بھائی مدینہ شریف سرکار دے گنبد شریف نو بالکل سامنے باہر نکل دے ہویا پیر صاحب میں نو ملے، میں نہیں پہچانا، پھر میں دسن لگے میں پیر رجب علی صاحب دا بھائی ہاں، آپ بھی آ گئے۔ اوتھے ہی ساڈا یہ گل ہوئی، میں نو کہنے لگیا کہ میرا اے ارادہ ہا کہ جیڑا میں نو اوتھے ملا نا روزہ رسول تے ان دے کول ٹائم لیسا تے تسی مل گئے نے، مل دیاں ساری انہاں میں نو یہی فرمایا کہ ساڈی محفل دا ٹائم جیڑا ہے نا تسی حاضری دے۔ میں یقین جانو آپ تا ٹر گئے ملے تے میں کہا جی میں حاضر ہو سا، میں بعد اتنا میری آنکھیں چانسو آ گئے۔ میں اپنے آپ تے غور کیتا بھی جے اس محفل وچ تیری حاضری ہے نا تے ایک کسے دا کمال نہیں، اے سونے مصطفیٰ دا ہی کمال ہے۔ تو بہرحال میری خوش نصیبی کہ میں نو حاضری نصیب ہوئی، تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 کمو بیش انبیاء علیہ السلام نو بھیجا ہے، بڑی عظمت والے بڑی شان والے، پر سب دے وچوں افضل تے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے سونے مصطفیٰ نو بنایا ہے۔ اے محفل
ایسی محفل ہے کہ جیدے وچ کوئی بدبخت بھی آتے بہ جائے تو بدبخت نہیں رہندا، اللہ انہوں بھی بختاں والا بنا دیندے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں میں چند الفاظ مبارکہ تلاوت کیتے ہیں۔ قرآن پاک سرکار دی عظمت بیان کر دے، قرآن مصطفیٰ دی سیرت بیان کر دے، قرآن کملی والے دی صورت بیان کر دے، قرآن میرے نبی دا اخلاق دس دے، قرآن مصطفیٰ دی آل دا ذکر کر دے، تے قرآن مصطفیٰ دے یاراں دا ذکر بھی کر دے، تے قرآن حضور دی امت دے ولیاں دا بھی ذکر کر دے، جڑے پہلے گزرے انہاں دا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ دی امت دا بھی ذکر ہے۔ قرآن ہاں ایسا بھی ذکر کر دے، اگر کتا ولیاں دے دروازے تے بہ جائے تو قرآن اس کتے دا بھی ذکر کر دے، اگر کیڑی چونٹی دوسریاں چونٹیاں نو اعلان کر دے وے کہ اللہ دے نبی دا لشکر آ رہی ہے تو اللہ نو وہ چونٹی بھی پسند آندی، اس دے نام تے رب قرآن چو سورت نازل کر دینا۔ بابو تھوڑا جیا غور تک کرو، آدھی قسمت ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو کس سونے دا امتی بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وکھایا ہے، پھر منوایا ہے۔ شیش علیہ السلام نو پہلے وکھایا ہے، پھر منوایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو پہلے وکھایا ہے لوگاں نو، پھر منوایا۔ اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب تو پہلے وکھایا ہے تے بعد منوایا ہے، پر جدو واری آئی آمینہ دے لال دی اللہ نے پہلے کملی والے نو منوایا ہے تے پھر 12 ربیع الاول دی صبح صبح آدھا یار وکھایا ہے۔ پہلے منوایا تے منوایا کی دے کڑ ہوئے انبیاء علیہ السلام، انبیاء دیا روح جمع۔ اے نعرے والا ٹائم بھی مینوں ہی دیو جی۔ ہاں میرے بھائی ذرا توجہ کرنا، میں کیوں نہ آدھی قسمت ناز کراں، میں کیوں نہ اپنے مقدراں تے ناز کراں کہ میرے خالق میرے مالک نے مینوں اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ کس سونے دا امتی بنایا جیدہ امتی ہون لئی تقریباً 12 نبی ایسے نے جنہ دعا کی تھی یا اللہ سانو بھی آدھ محبوب دا امتی بنا دیندہ۔ میرے رب دی مہربانی کملی والے دا امتی بنایا۔ اسا کلمہ اس سونے دا پڑھیا ہے جیدے صدقے رب نے ساری کائنات نو بنایا ہے۔ خدا دی قسم ہے اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا عزتی و جلالی، مینوں میری عزت اور جلال دی قسم ہے جس دا نام محمد یا احمد ہوئے گا انہوں کدی بھی دوزخ دی آگ وچ نہیں ساڑاں گا۔ جدا نام محمد یا احمد ہو سی، جدے نام وچ ایتیاں برکتاں سونا آپ کیڑیاں شان والا، میرے نبی دے نام وچ برکتاں، سونے نبی دے ذکر وچ برکتاں۔ جس جگہ تے سرکار دا ذکر ہوئے، جس جگہ تے ذکر ہوئے، مصطفیٰ دی سیرت دا ذکر ہوئے، کملی والے دی صورت دا ذکر ہوئے، قرآن اعلان کر دائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حسنا آؤ نبی پاک دا دامن تھام لو سرکار دا طریقہ اپنا لو میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے سرکار دے ذکر دی محفل وچ آن والے ہو اے پیغام لے کے جاؤ آدھی دنیا دی زندگی سونے مصطفیٰ دی غلامی وچ گزار دے آدھی دنیا دی زندگی محبت مصطفیٰ وچ گزار دے اگر پیر اظہر شاہ کنج دی زندگی گزارا میں کہا تیرا چلنا تیرا پھرنا میرے نبی دے طریقے تے ہو جاوے تے جس بندے نو اس حالت موت آ جاوے بغیر پاویں غربت تے رات دن گزار رہی ہے کدی کھانا ملدا ہے تے کدی نہیں ملدا اے دنیا کچھ لوگ ایسے نظر آندے جنہاں دے کتے بھی رات نو دودھ پیتے سوندے نے پر ایسے بندے بھی نظر آندے نے جنہاں دے بچے رات نو بھکھے روندے روندے سو جاندے نے 10 کلو آٹے دی تھیلی مگر سارا دن لین چ کھڑا ہون والا او بھی نہ ملی بھکھا سو گیا ہے پر یاد رکھو شکوا نہیں کردا ہکو گل کر دے مولا دکھ دے میں تاوی راضیاں مینوں سکھ دے میں تاوی راضیاں ہر حال چو دی رضا نال رضا نو شامل رکھ لیندا ہے خدا دی قسم ایسا بندہ جدوں دنیا چھوڑے ان دی قبر بھی سونی ان دا حشر بھی سونا ہو جائے گا محبت دی بات ہے نا عقیدت دی بات ہے نا کچھ ایسے لوگ بھی میں ویکھن غربت چرات دل گزارن والا بچہ بیمار ہوئے ہسپتال نہیں لے جا سکدا پیسہ نہیں ہے غربت چ وقت گزارن والا پر میں ویکھیا دعا کردا بیٹھے آندا یا اللہ کدے تے مینوں وی یار دا روزہ بھی کھاویں مولا کدی تے مینوں بھی سرکار دا روزہ بھی کھاویں کیوں کرنے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرنے ہیں مدینہ مدینہ ایڈا وڈا دربار آج دنیا دے بادشاہ تے ایک پاسے خدا دی قسم جس دربار دا دربان جبریل ہوئے ان دی شان دا کون اندازہ کرے دنیا دے بادشاہ بھی ہاتھ بن کے قبلہ پیر صاحب بھی اتھے موجود ہے قبلہ بھی اگے تو انہوں دس دے پہ بادشاہ تو ایک پاسے فرشتے ہاتھ بن کے کھڑے کسی شہر اچ کھڑے کسی شہر مٹی پاک مدینے دیے مٹی پاک مدینے دیے سرما اکھیاں دا سانو خاک مدینے دیے سرما اکھیاں دا سانو خاک مدینے دیے دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی سارا جگ کھاندائے خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندائے خیرات مدینے دی کیوں کرنے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرنے ہیں مدینہ مدینہ پانی کا سردہ پیندے او پانی کا سردہ پیندے او تسانل تالایا اللہ جبال سدیندے او تسانل تالایا اللہ جبال سدیندے او
میں قربان سونے دی عظمت میں قربان پانی کا سردا پیندے او پانی کا سردا پیندے او تو سانل تالایا اللہ جبال سدین دے او خدا دی قسمئی ایڈا لجپال نبی اللہ نے کسی اور امت نو نہیں عطا کیتا جیڈا لجپال اللہ نے سانو عطا کیتا ہے میرا نبی ہے دی امت دی خاطر غاراں وچ رو رو کے دعا کردا ہے میرا نبی عرشاں تے جائے امت نو یاد رکھ گئے میں قربان ہر جات سرکار نے آدھی امت نو یاد رکھیا ہوئے اپنی امت نو مصطفیٰ نے بھلایا نہیں اے امتی تیرا بھی تے حق نہیں بندا تو کیوں بھول گیا آدھے نبی نو اکھے پیر جی کی کرا میں کہا دن ہوئے بھاویں رات ہوئے مصطفیٰ دی غلامی وچ گزار دے جتنے مہمان تشریف لائے میں سبھی کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور یقیناً اسی خانوادے سے چشتیوں کے خانوادے سے عظیم ہستی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئی میں سبھی میں قلب سے ویلکم پیش کرتا ہوں اللہ سیدہ کائنات کا صدقہ آپ کو شہر کاملہ عاجلہ سے نوازے جو مہمان تشریف لائے ہیں سبھی کو جناب صاحبزادہ پیر رجب علی چشتی صاحب کی جانب سے ویلکم پیش کرتا ہوں جو احباب کھڑے ہیں بیٹھ جائیں جتنی خوبصورت موضوع قبلہ پیر صاحب نے چھیڑا ہے یقیناً زندگی بدلنے والی بات ہے اور جو آیا ہے کچھ لینے آ کے بیٹھتا جائے بس مل کے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد شاریار حاجی خواجہ قطب فرید دنیا دار بندے دی غلامی بندے نو غلام رکھ دیئے دنیا دار بندیاں دی غلامی بندے نو غلام رکھ دیئے پر میں قربان ہوا مصطفیٰ دی غلامی غلام نو سردار بنا دیں دیئے اے میرے نبی دی غلامی ہے دیکھیا نہیں ہے رنگ دا کالا ہے ہونٹ موٹے ناک بھی موٹا ہے کوئی کول کھڑا نہیں ہون دیندہ پچھے ہاتھ حبشے دے رہن والا نام اس دا بلال ہے پر جدو مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پایا ہے پھر بلال غلام نہیں رہ گیا قیامت تک جدو بھی نام آسی کہنا پوے گا حضرت سیدنا بلال اے مصطفیٰ دی غلامی ہے جڑی غلام نو سردار بنا دے سادات کرام تشریف فرمائیں میں اپنی گفتگو نو سمیٹن لگا میں کوئی موضوع نہیں اگے چلا سکتا وقت نہیں انشاءاللہ میں مانانے گرامی تشریف میں کوئی تقریر کرن واسطے نہیں میں تے ایویں سمجھو میرے بھائی ہیں بڑا پیار کر دیں سید سمجھتے محبت کیتی ویسے بڑا پیار کر دیں تو ایویں سمجھو کہ میں بھی جی میں تسی سامعین حضرات ہو میں بھی اسی طرح یہاں کرا میں گزارش کرن لگا اس پرفتن دور دے اندر اے بھی پیغام لے کے جاؤ جس بندے دے وچوں میں رپیٹ کر دوران دا اپنی الفاظ جس بندے دے وچوں یزید دی محبت دی بدبو آئے گی اسی اس بندے نو آدھی جتی دی نوک برابر بھی نہیں سمجھ دے تے جن دے وچوں حسن تے حسین دی محبت دی خوشبو آسی ساڑے سر دا ہو تاج اور آدھے سینے آل مصطفیٰ دی محبت تو خالی نہ رکھو او بندہ
جیڑا مولا علی دا ذکر سنتے خوش نہ ہوئے مرحب دی اولاد جو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دے غلامہ وچو نہیں ہو سکتا۔ حضور دے غلامہ وچو وہ ہو سی جیڑا میرے پیر علی دا ذکر سنتے خوش ہو سی۔ اور پھر دوسرا پیغام ہے بھی یہ، دوسرا پیغام ہے بھی یہ، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ سرکار دا فرمان ہے ہر ماں باپ اپنی اولاد نو 3 گلاں دا سبق سکھاوے۔ ہر ماں باپ دیواراں دے نال لکھا نہیں کدے لکھیا نے، پہلی درسگاہ کیڑی ہے؟ ماں دی گود۔ تے سونے فرمایا ہر ماں باپ اپنی اولاد نو 3 گلاں دا سبق سکھاوے۔ آقا کیڑیاں؟ فرمایا پہلی بات ہے کہ میری محبت سکھاؤ۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد نو حضور دی محبت سکھائے۔ آقا دوسری فرمایا تے میری آل دی محبت سکھاؤ۔ آقا تیسری فرمایا و تلاوت القرآن، اور آدھے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ ان قرآن پڑھان واسطے جی جگہ جگہ تے درسیں تے کتھے پڑھائیے؟ میں کیا قرآن بھی اتھے پڑھا جتھے تیرا پتر قرآن بھی پڑھے تے مصطفیٰ دا غلام بھی بنے، قرآن بھی پڑھے تے عاشق رسول بھی بنے۔ ایک بندہ بھی آکے جی میں تا آدھے پتر نو قرآن پڑھان دا پیا۔ مکھا بڑی چنگی گال ہے ماشاءاللہ۔ مکھا کتھے چھڑائی؟ کیڑے درسیت پڑھانا ہے؟ اخیو نہیں ہوندے جیڑے اخیو ہوندے جنہاں نو نہیں سجدے، اخیو بھابی جائے جنہاں نو سجدے۔ توجہ کرنا۔ مکھا اوتے چھڑائی؟ اخی ہاں مقصد کی ہے یا اخی میرا ارادہ بھی چلو میں فوت ہویا تے پچھو میں نو پڑھتے بخش سی تے مکھا تیرے آلے دی صورت ملک نہیں اپڑ دی ہے مگروں۔ ٹینشن نہ لے، اے سورہ یاسین نہیں پڑھتے اپڑان دائی۔ آکھے آئیں کی میں تے مکھا تو تا چھڑا ہی ہوتے جنہ دعا دا سٹے لیا ہوئے، جنہ آدھیاں نو نہیں دینی تیرے آلے نوال کی تو سکھا سکتا۔ میں میسج دیون لگا اے ساڑی کمی ہے، اے ساڑی غلطی ہے، ساڑی سستی ہے، سنیو خدا را اس بات دا خاص خیال رکھو۔ قرآن پتر نو اتھے پڑھا کہ قرآن بھی پڑھتے آوے تے مصطفیٰ دا غلام بھی بنتے آوے۔ بھئی اکھے مڑکی خیال ہے مکھا نہیں اپردی صورت ملک موڑا کے کی کرا مکھا اس درسے سے چھاڑنا جڑے دعائیں آلے ہیں تو انہوں بھی ہاتھ بانتے سیدہ بخاری سیدہ ہاتھ بننی بیٹھا اور خدا را اس بات دا خیال کرو آدھے مسلک دی پہچان کر آدھے عقیدے دی پہچان کر اور بیٹا نہ بنوئی یار کئی بندے تے جین جڑے قربانی آلے جانوراں دی چمڑیاں بھی دے دیں دے او دے دیں اور ایک نو میں آکھا ایک نو میں توجہ ہے تھوڑی ایک نو میں آکھا جے چمڑی ہی لوامنی ہے تے آدھیاں کولو تا لوام اے چمڑی جو دینی ہے تے آدھیاں نو تا دے اکھے او کتے دے ماں مکھا اس ادارے دی خدمت کار جس ادارے وچو آواز آوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عقیدے دی پہچان کرو اپنے مسلک دی حفاظت کرو مصطفیٰ دی غلامی اچھ زندگی گزارو اور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ
آپ دی آل اولاد سبحان اللہ اتھے بھی آخری گل لو جی گل میری آخری نے گل میری آخری نے جی اندے تے 5 منٹ لگ جاون تے باویں 2.5 گھنٹے لگ جاون گل آخری ہے میں تانوں چیک کیتا ہے میں ماشاءاللہ زیادہ دیر نہیں میں گل سمیٹی کھڑا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ آپ دے خاندان دے لوگ تشریف فرما ہیں اے عزت میرا رب دیندا ہے جنوں چن لیندا ہے او شان عطا کر دے ایک مینوں کہن لگا اکھے جی اے بابا فرید اکھے آندے نکھے 12 سال تے کوئی شے کھادی پیتی نہیں تے موڑے بھلا بندہ بھکھا کیویں رہ سکدا گل تا سچی ہے بھائی ہن ویسے ماشاءاللہ رمضان شریف دے آمن کی کوئی 20 دن رہندے نے کئی تاسلو لاؤں لے گئے یار ہو جاندہ نا سنا نا ایڈوانس بیمار ہونے شروع ہو گئی گھابر پمنی شروع ہوگی اکھے شاہ جی گرمیاں دے دن عمر بندہ روزہ رکھے تو اثر دے ٹائم تاں ان جی اکھیاں رتیاں ہو جاندیاں تے پیاس تے بھوک کام برداشت بار تے کیویں زندہ رہے میں کیا میری گل ذرا توجہ نال سن میں مان لیا نہیں زندہ رہ سکتا بندہ اتنا عرصہ کھاتے پیتے بغیر نہیں اکھے ویکھا ہون مان گئی ہیں میں کیا مینوں ایک گل دا جواب دے اکھے جی پوچھو مکھاؤ کون لوگ ہیں جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے اکھے جی کیڑے لوگ ہیں میں کیا صاحب کاف دا ذکر جو کیتا ہے اللہ دے ولی غار وچ رہن کتنا عرصہ رہن 309 سال 309 سال 309 سال غار دے وچ رہے تے زندہ رہے فوت نہیں ہوئے اکھے جی بالکل ایویں گل ہے زندہ رہے مگر فوت تا نہیں ہوئے اکھے جی نہیں ہوئے کہ تارسا 309 سال مگر اے تا 10 موڑ ایک کیڑے تندور تو روٹیاں لے آندے آئے 309 سال جو رہے غار ایک کھانا کتو لے آندے آئے اکھے نان دی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھوک نہیں لگن دیتی چلو یہ بھی مان لیا انہاں نو بھوک نہیں لگن دیتی تے جیڑا کتا بیٹھا غار دے منہ اگے انہاں بھی تا ذکر قرآن کردہ ہے اے بھی تا غار دے منہ اگے بیٹھا ہے اپنے پیر انج پھیلا کے بیٹھا ہے 309 سال ہو گئے کتے نو بھی غار دے منہ اگے ولی تا کہ اللہ بھوک نہیں لگن دیتی تے میں کہا کتا کندے کھارے تو روٹیاں چھیک لے آندا اے کتھو کھاندا اکھے اینو بھی بھوک نہیں لگن دیتی میں کہا جیڑا رب اونا ولیاں نو کھاتے پیتے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے اویو رب سونا بابا فرید الدین گنج شکر نو بھی زندہ رکھ سکتا ہے اپنے عقیدے ٹھیک رکھو اپنے عقیدے ٹھیک رکھو اپنے عقیدے ٹھیک رکھو علماء کرام تشریف فرما ہے واضح و نصیحت ہندہ راسی رمضان شریف آ رہی ہے تیاری کرو رمضان شریف دی اللہ تندرستی نہ روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے وما علی کیا بات کیا کہنے گرامی قدر ابھی آپ کے سامنے پیر طریقت جناب حضرت علامہ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکات چھولا لیا خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان مزین فرما رہے تھے اللہ تدیر آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور یہ نسبتوں کے رشتے یہ محبتوں کے رشتے اللہ یوں ہی سلامت رکھے جتنے مہمان دور و نزدیک سے تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں
ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مل کے ذرا نعرہ رسالت ہمارے درمیان محترم المقام واجب الاحترام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت پاسبان مسل کے رضا گگو منڈی سے اہل سنت کے عظیم شیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ تشریف لے آئے ہیں میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو اللہ سب کا آنا سب کی حاضری رب العزت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے مہمان تشریف لائے ہیں میں سبھی کو صمیم قلب سے ویلکم پیش کرتا ہوں اللہ سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے چیچا بطنی سے ننّے ثنا خان محمد جہاں زیب قادری صاحب تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اللہ سب کی حاضری اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً جی بسم اللہ محترم حافظ محمد حنیف صاحب بہاول نگر سے ماشاءاللہ پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اللہ سب کا آنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تشریف رکھتے جائیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں جو جہاں آ کے بیٹھ گیا ہے زہرا کے بابا کو خبر ہے کون کتنی محبت سے میرے ذکر میں آیا ہے تنگ یہ وقت کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بلا تاخیر اگلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں بصر فرید سے تشریف لائے عظیم ثنا خان خوبصورت پڑھنے والے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بارہا دفعہ آپ کی حاضری ہو چکی میری مراد محترم بھائی غلام مرسلین فریدی صاحب سے آپ تشریف لائیں عقیدتوں محبتوں کا خراج مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں آپ مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آواز کم ہے مولا جڑا دو میں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہے اللہ کرے ایتھوں آج مور لگ جاوے تے ہر سال مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جاوے اس تو وڈی دعا نہیں ہے بلکہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیداری اللہ محمد شاریان حاجی خواجہ قطب فرید